السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کے ہدیہ درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سورۃ المؤمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل قلوبہم، بلکہ ان کے دل فی غمرہ، مدہوش ہیں. ہم پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں. غمرہ کا لفظ پدر فی غمراتہم پڑھا نا ہم نے آیت 50 اور میں. فی غمرہ مدہوش، بلکہ ان کے دل مدہوش ہیں، ان کو ہوش نہیں. ان کو جیسے ہوتا ہے نا بے خبر سا بندہ غفلت میں پڑا ہوا، جیسے صبح کے ٹائم اذانوں کی بھی آواز نہیں آتی ہے نا. بعض اوقات تو جاگتے ہوئے لوگوں کو ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی بھی آواز نہیں آتی. اللہ آسانی والا معاملہ کرے. اور جن کو آواز آتی ہے الحمدللہ. وَلَهُمْ، اور ان کے اعمال من دون ذلک، یعنی ان کے جو اعمال ہیں نا مختلف ہوتے ہیں ان سے. ہم لہا، یہ ان برے کاموں کو عاملون، عمل کرنے والے ہیں، بلکہ ان کے دل مدہوش ہیں اس خوفناک حقیقت سے. اور ان کے اعمال مومنوں کے اعمال سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، ٹوٹلی چینج ہوتے ہیں. اور یہ جو نابکار ہے نا، ان برے کاموں کو ہی کرنے والے ہیں. اور کئی دفعہ لگتا ہے یہ بڑے اچھے کام ہے اور بندہ کر رہا ہوتا ہے دھڑا دھڑ. جیسے کہ ربیع النور کا مہینہ آتا ہے تو بڑے بڑے علماء باہر نکل آتے کونوں خدروں سے، نہیں کرو جی، نہیں کرو جی. حالانکہ اسلام کیا ہے، آپ پہ، ہم پہ، سب پہ واضح ہے. دین مکمل ہو چکا ہے. یعنی کہ کوئی نیا دین آئے گا، کوئی وہی آ رہی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں آ رہا. یہ باتیں کدھر سے آ رہی ہیں؟ یہ ان کے اپنی من گھڑت ہے. کیسے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہ بھی دین ہے، جس پہ کر کے دکھایا وہ بھی دین ہے نا، وہ بھی دین. اور اس کے علاوہ جسے روکا، کیونکہ انبیاء کا کام کیا ہے؟ برائیوں سے روکنا، حرام کاموں سے روکنا. حلال کام اور حلال کھانے پکڑ پکڑ کے کھلا نہیں رہے ہوتے. اور چوتھا وہ بھی دین ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. جیسے کہ حلال چیزیں، قرآن کریم کے اندر حرام چیزوں سے منع کیا گیا ہے، حلال چیزوں کی لسٹ نہیں دی گئی. کہا جاتا ہے نا لکھا ہوا کہاں پہ دکھاؤ، تو بہت ساری چیزیں جو حلال ہیں تو اس میں کہیں لکھا ہوا قرآن میں دکھاؤ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ بلکہ حرام چیزوں کی لسٹ ہے اور حلال چیزوں کی نہیں، کیونکہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. خالی حلال چیزیں ہوتی تو یہ 30 پاروں کے بجائے 30 جلدیں ہوتی، پھر آپ اور میں کیا یاد کر سکتے؟ ہم تو کچھ بھی نہ کر سکتے. تو بہرحال اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. اور جو پوسٹیں لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں، آگے سب کو بتا رہے ہوتے ہیں، یہ لمحہ فکری ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب اخذنا، ہم پکڑیں گے، مترفیہم، ان کے خوشحال لوگوں کو. مترفیہم، خوشحال دولت مند لوگ جو ہوتے ہیں، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے، کس سے پکڑیں گے؟ بالعذاب، عذاب سے. اذا ہم یجأرون، اس وقت وہ کیا کریں گے؟ جب عذاب آتا ہے، آگ میں جلتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے نا، بے قرار ہوتا ہے، فریاداں کرتا ہے مجھے بچا لو بچا لو. تو رب کریم نے واضح طور پر فرمایا کہ یہاں تک جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑیں گے عذاب سے، اس وقت وہ جو دولت والے لوگ ہیں نا، آج اکڑ اکڑ کے باتیں کرتے ہیں، میں سب کی نہیں بات کر رہی ہوں، آج بہت سارے دولت مند لوگ ہیں جو بڑے ہی عاجزی والے ہوتے ہیں. اس وقت کیا کریں گے؟ وہ چلائیں گے. یجأرون، وہ چلائیں گے، وہ روئیں گے، وہ فریاد کریں گے. لا تجأروا اليوم، رب کہتے ہیں نہیں نہیں، آج نہ چلاؤ ظالموں. انکم، بے شک تمہارے پاس، منا، ہماری طرف سے، لا تنصرون، اب کوئی مدد نہیں کی جائے گی. ظالموں آج نہ چلاؤ، ہماری طرف سے اب کوئی مدد نہیں کی جائے گی. قد کانت آیاتی تتلی علیکم، جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی، یاد کرو نا تم. فکنتم، تو تم تھے، علی اعقابکم، قابا روٹ ورڈ ہے، عقب کہتے ہیں ایڑی کو، اعقابکم، تمہاری ایڑی، یعنی اپنی ایڑیوں کے بل. کے سون، نون کا صاد روٹ ورڈ ہے، لوٹ جایا کرتے تھے. جب بندہ سننا نہیں چاہتا ہوتا تو وہ جلدی دور چلا جاتا ہے نا، منہ موڑ لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں
اور تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جایا کرتے تھے، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے. پھر سے حرم میں کیا کرتے تھے وہ کفار اور مشرکین؟ بہی سامرا، سمرا کہتے ہیں گندمی رنگت کو، سین میم را روٹ ورڈ ہے، اور کنایا کے طور پر سمرا گندم کو بھی کہا جاتا ہے. اور سمار پتلا دودھ ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ پانی ہو، اس کی پانی کا میزش ہو، اس کو بھی. اور اس طرح سمرا ببول کے جو درخت ہوتے ہیں غالباً اس کی رنگت کے اعتبار سے یہ نام رکھا گیا ہوگا. اور اس کے علاوہ رات کی تاریکی کو بھی سمر کہا جاتا ہے. سین سے، سا سے سمر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پھل، اور سین سے سمر اس کا میں معنی بتا رہی ہوں. رات کو بھی کہا جاتا ہے. اور ہوتے ہیں نا سرکشی کرتے ہوئے کہانیوں میں جو مشہور ہوتے ہیں، بےہودہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی سمار کہا جاتا ہے. سمار اور سامر اور سامری بھی ہم لوگوں نے قرآن کریم میں پڑھا تھا. سامری، سامر کہتے ہیں تاریک رات کو. سامر کی جمع ہے سمار. اور سامری کون تھا پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. تہجرون، سامروں تہجرون، تہجرون ہا جیم را روٹ ورڈ ہے. ہجران کے معنی ہوتے ایک انسان کے دوسرے سے جدا ہونا، اور عام طور پر یہ جدائی کے معنوں میں چاہے بدنی جدائی ہو، چاہے زبان سے چاہے دل سے اس کے لیے بولا جاتا ہے. ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو. ان عورتوں کو بارے میں کہا گیا تھا نا سورۃ النساء کے اندر، یعنی جیسے جسمانی تعلق وغیرہ نہیں کرنا. پھر اس کے علاوہ آتے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، سورۃ الفرقان میں بھی پڑھیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے. جیسے بھی چھوڑ دیے، عمل کے ذریعے جیسے بھی، لیکن قرآن شکایت کرے گا، قرآن شکایت کرے گا. وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہو. ایک لفظ کتنی جگہوں پہ سورۃ المریم کے اندر بھی آتا ہے، اس میں آتا ہے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا. وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا، یعنی چھوڑ دے. اسی طرح مہاجر، مہاجر بھی آپ کو پتہ ہے ایک ایریا چھوڑ کے دوسری سائڈ پہ جاتے، اس لیے اس کو مہاجر کہتے ہیں. اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا، خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور جنگ کرتے رہے، جہاد کرتے رہے. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، اس میں بھی مہاجر کا لفظ آیا نا. اسی طرح مہاجر کو بھی کہتے ہیں جو جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے. مستکبرین تکبر کرتی بھی سامرا تہجرون. اور قرآن کریم کی شان میں جیسے تمام تفاسیر اور تراجم والوں نے لکھا ہے بکواس کیا کرتے تھے، یعنی غلط الفاظ بولا کرتے تھے. ظاہر یہی لفظ ان کو مناسب لگتا ہوگا. اور مجھے تو ان لوگوں پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ جن کو صادق اور آمین کہتے تھے، اب انہی کے منہ سے قرآن کریم نکل رہا ہے، اور اب یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اللہ پاک رحم کرے. افلم یدبروا، کیا انہوں نے کبھی تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا قول قرآن میں؟ کیا انہوں نے کبھی تدبر نہیں کیا قرآن میں؟ قول مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن کریم، اللہ کی باتیں. ذکر بھی قرآن کریم کا نام ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے. ام یا جاءہم، آتی تھی ان کے پاس، ما لم یأت آباؤہم الاولین، یا آئی تھی ان کے پاس ایسی چیز جو ان کے پہلے ابو اجداد کے پاس نہیں آئی تھی. اب وہ قریش، وہ جو بدنصیب طبقہ تھا، وہ قرآن کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ ایسی باتیں ہیں، یعنی قصے کہانی ہیں. کبھی کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسے باتیں کرتے تھے. تو وہ ظاہر ایسے بکواسات وہ تو کیا کرتے تھے نا، وہ تو بد نصیب طبقہ تھا. آج کل کے لوگ جو مذاق میں ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر ان کو بھی تو سوچنا پڑے گا نا، کہیں وہ بہت زیادہ غلط تو نہیں کرے. ایک تو ہے نہ سمجھ، دوسرا تو ہے سمجھدار. مار کس کو پڑتی ہے؟ سمجھدار کو زیادہ پڑتی ہوتی ہے. ام لم یعرفوا، یا انہوں نے نہ پہچانا تھا رسولہم، اپنے رسول کو، فہم، اس لیے وہ لہو منکرون، اس کے منکر بنے رہے. یا انہوں نے اپنے رسول معظم کو نہیں پہچانا تھا، اس لیے وہ ان کے منکر بنے رہے. ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں بھی، اس سے جنہ، جس سے ہم حضرت نوح کے بارے میں پڑھا کہ وہ کیا کہتے تھے، ان کو جن چمٹ گئے، جنون ہو گئے،
سودا کا مرض ہو گئے، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ جاءہم، بلکہ وہ تشریف لایا ان کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاکثرہم، اور بہت سے لوگ ان میں سے، حق کے حق کو کارہون، ناپسند کرتے ہیں، کراہت کا لفظ آپ جانتے ہیں۔